بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت کس نے توڑے؟ بت فروش۔ بہت پہلے کی بات ہے، بہت ہی پہلے ایک بستی میں ایک بہت مشہور و معروف آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام آزر تھا۔ آزر بت بیچا کرتا تھا اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اور اس گھر میں بہت بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور ان بتوں کی پوجا بھی۔ آزر کا بیٹا۔ آزر کا ایک بہت ہی شریف اور ہونہار بیٹا تھا۔ اس بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بت صرف پتھر ہے، یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔ وہ دیکھتا تھا کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی تو اس سے اڑا نہیں سکتے۔ وہ دیکھتا تھا کہ چوہا بتوں کے چڑھاوے کا کھانا کھا جاتا ہے اور اس سے روک نہیں سکتے۔ ابراہیم اپنے دل میں سوچتا کہ لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتا کہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کرتے تھے، ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بلا شبہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ، آپ ان کے لیے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں؟ ابا جان یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آزر ناراض تو ہو جاتا تھا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت فرماتے تھے، لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور عید کا دن آ گیا تو لوگ خوش ہوئے، لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر پر ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہوئے، تم بولتے کیوں نہیں؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا اور پانی ہے، تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے کیونکہ وہ پتھر تھے جو نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اس نے کلہاڑا پکڑ لیا اور کلہاڑے سے بتوں پر ضرب لگائی اور توڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ یہ کس نے کیا؟ لوگ جب واپس لوٹے اور بت خانے میں داخل ہوئے، انہوں نے چاہا کہ بتوں کو سجدہ کرے کیونکہ عید کا دن ہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر حیران اور پریشان اور دہشت زدہ ہو گئے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غضبناک بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ان کا برائی سے ذکر کرتا رہتا ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، انہیں سے پوچھ لو۔ اگر یہ بولتے ہیں، لوگ جانتے تھے کہ بت تو پتھر ہے، اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے، بڑا بت بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ بتوں کو توڑ سکتا ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بت نہیں بولتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں؟ کیا تمہیں سوجھ بوجھ اور عقل نہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ ٹھنڈی آگ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اب ہم کیا کریں؟
ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے اور ہمارے معبودوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی جائے، اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جواب یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ اور اپنے انہوں معبودوں کی مدد کرو، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش و خرم اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ میرا رب کون ہے؟ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں۔ پھر سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جب شام کو سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، نہیں یہ بھی میرا رب نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو زندہ و جاوید ہے، وہ مرے گا نہیں، یقیناً باقی رہنے والا، وہ کبھی غائب نہیں ہوتا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے۔ چاند کمزور ہے، سورج اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ سورج کمزور ہے، رات اس پر غالب آ جاتی ہے۔ بادل اس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ چاند میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی میرا مدد کرے گا اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی، اور وہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ ہی میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا، اور اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ستارے کا رب ہے، اور اللہ ہی چاند کا رب ہے، اور اللہ ہی سورج کا رب ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح راہ دکھائی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل دوست بنا دیا۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دے اور انہیں بت پرستی سے روکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بت پرستی سے منع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بابا دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں، میں تو سب جہانوں کے رب کی عبادت کروں گا۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ یقیناً یہ بت نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ بت نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو نہ یہ شفا دے سکتے، اور یہ بت نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے۔ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا جو نہایت ظالم تھا۔ لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے جب سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، بادشاہ سخت ناراض ہوا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ بولا ابراہیم علیہ السلام تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور قتل کر دیا، اور ایک دوسرے شخص کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ وہ بادشاہ بہت کم ذہن تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ بات کو سمجھائے اور اس کی قوم کو بھی سمجھائے۔ سنو، ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ،
بادشاہ حیران اور سرگردان ہو کر خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہو کر لاجواب ہو گیا۔ والد کو دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دینے کا ارادہ کیا اور ان سے کہا، ابا جان، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ایسوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرے، ابا جان اپنے مہربان رب رحمان کی بندگی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تیری پٹائی کروں گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، مزید کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حوصلے والے تھے، اپنے والد سے کہنے لگے، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میں اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور کسی دوسرے شہر چلے جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ مکہ کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم، بادشاہ اور والد سب ناراض ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی چاہا کہ کسی دوسرے شہر کوچ کر جائے جس میں اللہ کی عبادت کر سکے اور لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکل گئے اور والد کو خیر بات کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ بھی تھے۔ مکہ میں نہ تو گھاس تھا، نہ درخت، اس میں نہ کوئی کنواں تھا، نہ نہر۔ مکہ میں نہ حیوان تھے نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور وہاں پڑاؤ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں ہی چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا قصد کیا تو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ نے پوچھا، میرے آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہی چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ تو ہاجرہ کہنے لگے، پھر وہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ زمزم کا کنواں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار کو پیاس لگی، ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا مگر پانی کہاں؟ مکہ میں کوئی کنواں تھا نہ دریا۔ ہاجرہ نے اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک اور مروہ سے صفا تک دوڑتی تھی۔ اللہ کریم نے ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی، ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا، زمین سے پانی نکل آیا۔ اسماعیل علیہ السلام و ہاجرہ نے پانی پی لیا، جو باقی بچا تو زمزم کا کنواں بن گیا۔ اللہ کریم نے زمزم میں برکت فرمائی، یہ وہ کنواں ہے جس سے لوگ حج کے دنوں میں پانی پیتے ہیں اور زمزم اپنے شہروں میں لے جاتے ہیں۔ کیا تو نے زمزم پیا ہے؟